ہم نے جب بے روزگاری کو دیکھا اپنے ملک کے اندر، پھر ہم نے اس کا حل ڈھونڈا. ہم نے کہا نوکریاں ہیں نہیں، تو ہم نے فوراً اس کا حل دیکھا. ہم نے دیکھا اس کا حل آئی ٹی ہے. اس شہر کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، 1600 لوگ یہاں روزانہ اپنی موت مرتے ہیں. ہم نے 2.25 ارب روپے لگا کے 1000 میتوں کا دنیا کے سب سے بڑی مورچری، کون میت بس کے 15,000 دے گا، کون قبر کے 50,000 دے گا، سب فری. ہم کہتے ہیں مصیبت زدہ ہے، مدد کی جائے گی. 15 رمضان سے چاند رات تک، پہلی سے 15 تک تو ہم نے کرائی ڈونروں نے. پوری افطاری کی ذمہ داری KFC نے لے لی. ہم تو جو چیزیں فیس کر رہے ہیں وہ تو آپ تصور نہیں کر سکتے. دیکھیں آج ہم نے جب بے روزگاری کو دیکھا اپنے ملک کے اندر، پھر ہم نے اس کا حل ڈھونڈا. ہم نے کہا نوکریاں ہیں نہیں، سرکاری نوکری نہیں ہے، اقتصادی صورتحال بدحال ہے، پرائیویٹ کمپنیوں نے آدھی تنخواہیں کر دی ہیں. ذرا سا تیز آواز میں بول دو سیٹ نوکری سے نکال دیتا ہے. اس کی بیگم کو آپ نے کھڑے کو سلام نہیں کیا، اس کے بچے کو سلام نہیں کیا، سیٹ نوکری سے نکال دیتا ہے، پروموشن رک جاتی ہے. 1000 پرابلمز ہیں، اور 30-35 ہزار میں کیا گزارا ہوگا کسی کے گھر کا. تو ہم نے فوراً اس کا حل دیکھا. ہم نے دیکھا اس کا حل آئی ٹی ہے. وہ کورسز جو 1.5-2 لاکھ روپے کے تھے ای کامرس کے، ہم نے اس کا اعلان کیا کہ ہم آئی ٹی سٹی بنا رہے ہیں. ہم نے نارتھ آباد میں آئی ٹی سٹی بنایا. ہم نے اس کا فارم ڈالا. ہم نے کہا کوئی چیکنگ نہیں ہوگی فارم کی. ٹھیک، اگر تم اس کرائٹیریا پہ اتر رہے ہو بھائی کہ تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، ذہنی ڈسیبل نہیں ہو، سمجھ سکتے ہو، سن سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، آ جاؤ. انگلش نہیں آتی ہوگی، ہم سکھائیں گے. زندگی میں کبھی کمپیوٹر نہیں چھوا، ہم وہ بھی سکھا دیں گے آپ کو. آپ دادی ہو، خالہ ہو، نانی ہو، اگر آپ ہوش مند ہو آ جاؤ. 3.25 لاکھ لوگوں نے فارم بھرا. ہر 2 مہینے میں 10,500 مرد عورت بچوں کو پڑھا کے نکال لیں. وہ کورس جو مارکیٹ میں 1.5 لاکھ روپے کا تھا، اگر میں 10,500 بچوں کی کاسٹ لگاؤں تو 1.56 کروڑ روپے 2 مہینے کی فیس بنتی ہے. 1 روپیہ نہیں لے رہے. 3.25 لاکھ لوگوں کو ایڈمیشن دیا ہے. 33,000 لوگ 6 مہینے میں پڑھ کے نکل چکے ہیں. 10,500 پڑھ رہے ہیں. ابھی گورنر سندھ صاحب کے ساتھ مل کے شروع کیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کورس، جو $3,000 کا کورس ہے. وہ پڑھ کے نکلنے کے بعد تو 15 لاکھ روپے کا کام ملے گا آپ کو. پھر اسی طرح سے ابھی جو ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں کسی بھی اسپتال چلے جائیے آپ علاج کرانے، چاہے پرائیویٹ ہو چاہے سرکاری. دیکھیں سرکاری اسپتالوں میں لیب ویب کہاں ہوتی ہے؟ اب جب وہ کہتے ہیں کرا کے آؤ تو وہ بتا بھی دیتے ہیں فلاں لیب پہ جانا، کیونکہ سب کے کمیشن، سب کے معاملات، اپنی ذاتی لیب ہے. پرائیویٹ اسپتال چلتے ہی لیب اور اس پہ فارمیسی بھی چلتے ہیں. اب آپ منع کریں یا کچھ بھی کریں، وہ لیب آپ کا ٹیسٹ کی رپورٹ آتی رہے گی اور آپ کا بل بنتا جائے گا. غریب آدمی جس کے پاس ڈاکٹر کو دکھانے کے پیسے نہیں ہیں، وہ آپ کے لیب کے ٹیسٹ کے پیسے کہاں سے دے گا؟ 40,000 ایک دفعہ کا ٹیسٹ، 1.5 لاکھ کا ایک دفعہ کا ٹیسٹ، MRI 65,000 روپے کا، CT اسکین 25,000 روپے کا. تو ہم نے پاکستان میں پہلی بار TLA پلانٹ لگا دیا ہے. 8 ارب روپے کی مشینیں نمائش اورنگی پہ جگہ لے کے لگا دی ہیں، جس میں کراچی کے کسی بھی اسپتال کا مریض اپنی خون کی ٹیوب صرف لے کر آئے گا، رپورٹ اس ٹیوب کو ایکسیپٹ کرے گی، رپورٹ اس ٹیوب کی تصویر کھینچے گا آپ کی آنکھوں کے سامنے. وہ ٹیسٹ جو شاید 7 دن بعد ٹیسٹ کی رپورٹ آنی تھی، وہ 3 منٹ میں آپ کے موبائل پہ اور ہیڈ آفس میں جرمنی میں سسٹم پہ آ جائے گی. زبردست. مطلب میں لاسٹ ٹائم جب یہاں آئی ہوں گی تو مجھے یاد ہے کہ تب بھی سیلاب تھا. ہم آتے ہی ایسے وقتوں میں سیلاب ہے، زلزلہ ہے، کچھ ایسا بھرے ہوئے ہیں، راشن کے ٹرک جا رہے ہیں، اور تب یہ سارے پروجیکٹس نہیں تھے. ابھی ماشاءاللہ کچھ سال کے اندر ہی اتنا سب کچھ ہو گیا. میں جیسے بتا رہی تھی انٹرو میں بھی، عید ہو، شب برات ہو، کوئی دکھ ہو، خوشی ہو، آپ یہیں پر پائے جاتے ہیں. کبھی ایسا نہیں سوچتے کہ کچھ لمحے کے لیے اپنے لیے وقت نکال لیں؟ نہیں دیکھیں، اگر تو میں یہاں پیڈ امپلائی ہوتا تو میں سسٹم سے، چاہے میری تنخواہ 1 کروڑ ہوتی، میں بیزار آ چکا ہوتا. لیکن آپ کسی سے بھی باہر نکل کے بات کریں، ایک آدمی پیچھے سے کالر کھینچے گا، ایک آستین کھینچے گا، ایک بچہ آگے پینٹ کھینچ رہا ہوگا، ایک عورت پیچھے ٹھک ٹھک پیٹھ پہ انگلی مار رہی ہو، اور یہ سب مصیبت زدہ لوگ ہیں. آدمی بولے گا میری بات سن لیں، بچہ بولے گا امی رو رہی ہیں ذرا بات سن لیں. ادھر جو آدمی ہاتھ مار رہا بولے گا دیکھیں میری ایک ٹانگ کٹ چکی ہے شوگر میں، دوسری بچوا لیں. کوئی سکون میں کوئی نہیں ہے. اگر میں تنخواہ پہ ہوتا میں پاگل ہو جاتا. لیکن ہم چونکہ پیدائشی سوشل ورکر ہیں، ہم اگر سڑک سے گزرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کسی شخص سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہم کچھ نہیں سوچتے، ہم رکتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی تیری زندگی کیسے بچنی ہے، ورک شروع کر دیتے ہیں. بتا سکتا ہے تو پوچھتے ہیں، یا دیکھتے ہیں بچہ چھوٹا ہے، جو بھی ہے ہم اس کا مدد کر. ہم سڑک پہ پڑا ہوا پتھر ہمیں نظر آتا ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو بغیر اجرت کے کسی جگہ جاتے ہیں، کسی کی مدد کر دیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں. آپ یقین جانیں ہمارا سوشل میڈیا دیکھ لیں کتنا پاورفل ہے، ہماری بات لوگ مانتے ہیں. میں سارا سال ویڈیوز میں بولتا ہوں، کسی بھی نوجوان نے کوئی کام شروع کیا ہے، تمہارا کوئی نیا بزنس ہے، مجھ سے رابطہ کرو، میں اس کو پروموٹ کروں گا، میں اس کے لیے اسٹینڈ لوں گا. ہاں اگر تم کوئی کمرشل ادارہ ہو پھر تو میں تم سے چارج بھی کروں گا. لیکن اگر تم یوں تو کوئی بھی کام کر، تم مصیبت زدہ آدمی ہو. ہم یہاں سے ہر دوسرے دن 50، 100، 150 کیبن دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. لو جاؤ، فرینچ فرائز لگاؤ، 35-40 ہزار کماؤ، آگے کا دوسرا کام سوچو، تیسرا کام سوچو. ہم لوگوں کی مصیبت دیکھ رہے ہیں. دیکھیں ابھی اس شہر کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، 1600 لوگ یہاں روزانہ اپنی موت مرتے ہیں. آپ اس شہر کی آبادی 1 کروڑ 10 لاکھ شو کریں، آپ اس شہر کی آبادی 2 آدمی شو کرتے ہیں کہ میں اور آپ ہی اس شہر میں خالی، تو اس سے سچ چھپے گا نہیں. اس شہر کی آبادی 6 کروڑ ہے. 6 کروڑ کی آبادی کے شہر میں 1600 لوگ ڈیلی اپنی موت مرتے ہیں. اس شہر میں ایک ایسے مردہ خانے کی ضرورت تھی جہاں پر باڈی
باکس میں رکھی جائے. جیسے اگر ہمارا کوئی بہن بھائی باہر سے آ رہا ہے اور میت اب اگلے دن لینے گئے تو اب ہمیں 350 یا 400 میتوں کے کفن اٹھا کے چہرے دیکھ کے شناخت نہ کرنا پڑے کہ نہیں یہ میرے پاپا نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ تو ایکسیڈنٹل باڈی ہے, یہ سڑ گئی تھی باڈی, یہ اس پہ ٹرک گزر گیا تھا. بڑا حوصلہ چاہیے. ہم نے 2.25 ارب روپے لگا کے 1000 میتوں کا دنیا کے سب سے بڑی مورچری, مردہ خانہ, غسل خانہ, فری بسیں ہینو کمپنی سے, اس کے علاوہ فری قبرستان, فری کوفن باکس جو میت یہاں سے موو ہوتی ہے کسی بھی شہر, سب فری بنا دیا. بھائی کون دے سکتا ہے مردہ خانے کے پیسے 10,000 روپے؟ کون کوفن باکس کے 10,000 دے گا؟ کون میت نہلانے اور کفن کے 5,000 روپے دے گا؟ کون میت بس کے 15,000 دے گا؟ کون قبر کے 50,000 دے گا؟ سب فری. یہ اتنے سارے جو کام ہیں یہ ایک شخص کے اکیلے کے نہیں ہوتے. ادارہ ہے نا اس میں, اس ادارے میں کون کون لوگ جڑتے جاتے ہیں, کون کون لوگ ساتھ دیتے ہیں, کنہوں نے یہاں تک پہنچنے میں کیا آپ تصور کر سکتی ہیں رمضان میں JDC کی تمام افطاری 15 رمضان سے چاند رات تک ذمہ داری KFC نے لی؟ نہیں, میں تو ابھی سن رہی ہوں. سچ. یہاں سے آزاد کشمیر تک ہم نے جتنی افطاری کرائی ہے 15 رمضان سے چاند رات تک, پہلی سے 15 تک تو ہم نے کرائی, ڈونروں نے. پوری افطاری کی ذمہ داری KFC نے لے لی. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. ہاں, خدا جب مدد کرتا ہے تو پھر کیا نیشنل اور کیا ملٹی نیشنل. اگر کووڈ کی بات کروں, کیا یونیلیور, کس کی بات کریں گی, کون سا بینک, یہ آپ کے سامنے لائٹ بینک یہ ہم دیکھ رہے تھے. بالکل. کہ مطلب انہوں نے بولا کہ پاکستان انگلینڈ کی سیریز میں پر چھکا $1,000 دیں گے چیریٹی آرگنائزیشنز کو, اور یہ رہی ہماری 40-45 پاکستان کی بڑی چیریٹی آرگنائزیشن. 70 چھکے لگے تھے, $70,000 کا چیک آپ کے سامنے یہ لگا ہوا ہے $70,000 سارا. انہوں نے کہا ہم نے تو JDC سے زیادہ کسی کو کام کرتا پایا نہیں, یہ نہیں تھی JDC. تو اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے, ہم کام کیے جا رہے ہیں. ہم تو بار بار بولتے ہیں کہ بھائی اگر کسی بھی ڈونر کے دل دماغ میں کوئی مذہبی تعصب, کوئی لسانی تعصب ہے, ہمیں پیسے مت دو. نہ ہمیں تمہارا ڈونیشن چاہیے, نہ ہم تمہاری لائن لیں گے. میرے پاس ایک عورت آئی ہے, وہ کہہ رہی میرے شوہر مر گئے 4 دن پہلے, ان کی نماز جنازہ ہوئی فلاں مسجد میں, میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, سب مہمان چلے گئے, 4 دن ہو گئے, یہ میرے بچے ہیں بھوکے ہیں. میرے لیے کافی ہے کہ یہ ایک بیوہ ہے اور یہ اس کے بچے ہیں, اور اس عورت کو عدت میں گھر میں ہونا چاہیے تھا. بھوک کی وجہ سے باہر آئی ہے. اب میں اس سے کیوں پوچھوں کہ تیرا مسلک کیا ہے, تیرا مذہب کیا ہے, تیری زبان کیا ہے؟ مجھے سمجھ میں آ گیا مسلمان اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, کافی ہے انف. میں کبھی نہیں پوچھوں گا اس سے کچھ بھی اس کے آگے سوال. آپ کو ڈونیشن دینا ہے دیں, آپ کو نہیں دینا مت دیں. اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے, اللہ ہی مدد کر رہا ہے, اللہ کی مخلوق کی تو مدد کر رہے ہیں. اللہ اس دن ہماری مدد تو کم سے کم بند کر دے گا. جس دن میں کسی مصیبت زدہ یتیم سے پوچھوں گا تو بیٹا ادھر آؤ, پاپا کون سی زبان بولتے تھے, مما کون سی زبان بولتی تھیں, پاپا کا مسلک تو بتا کے جاؤ, پاپا کا مذہب تو بتا کے جاؤ. بچہ سٹپٹا جائے گا جب میں پوچھوں گا مسلک کیا ہے. بچہ بولے گا نہیں انکل مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہوتا ہے. میں کہوں گا بیٹا اگر یہ نہیں بتایا تو راشن ہی نہیں ملے گا. ہمیں اس ٹائم میں نہیں پڑتا. ہم کہتے ہیں مصیبت زدہ ہے, مدد کی جائے گی, اور اسی راستے پہ چل رہے ہیں, اور خدا غیب سے مدد کیے جا رہے ہیں.